میں نے جو 1984 میں ساری قوم کو متنبع کیا تھا، میں اس کی یاد دوبارہ آپ کو دلاتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ جو کچھ رونما ہو رہا ہے یہ اتفاقاً حادثے کی صورت میں نہیں ہے، یہ پہلے سے لکھی ہوئی تقدیر ہے جس کے متعلق خدا تعالیٰ نے مختلف رنگ میں مجھے اطلاع بخشی تھی، اور قرآن کریم کی تلاوت کے دوران میری توجہ اس طرح پھیری تھی کہ یہ وہ حالات ہیں جو اس قوم پر ضرور عائد ہوں گے، اس لیے ان کو وقت پر متنبع کرنا ضروری ہے۔ میں نے 1984 میں یہ بیان کیا خطبے میں، پاکستان پر بہت ہی خوفناک اور دردناک دن آنے والے ہیں، پاکستان پر بہت ہی خوفناک اور دردناک دن آنے والے ہیں، اس لیے میں پاکستان کے عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ خواہ وہ بریلوی ہوں یا دیوبندی، خواہ وہ شیعہ ہوں یا کسی اور فرقے سے تعلق رکھتے ہوں، کہ اٹھو اور بیدار ہو جاؤ اور ہر اس تحریک کی مخالفت کرو جو کلمہ مٹانے کی تحریک آپ کے پاک وطن سے اٹھی ہے۔ اگر تم وقت پر حرکت نہیں کرو گے تو خدا کی قسم، خدا کی تقدیر تمہارے خلاف حرکت میں آ جائے گی اور اس ملک کو مٹا کر رکھ دے گی جو آج کلمے کے نام کو مٹانے کے درپے ہو رہا ہے۔ جس ملک کو کلمے نے بنایا تھا اسی کلمے میں یہ طاقت موجود ہے کہ اگر اس کلمے کو مٹانے کے لیے وہ سارا ملک بھی اکٹھا ہو جائے تو وہ کلمہ سب پر غالب آئے گا اور وہ ملک اس کلمے کے ہاتھوں سے توڑا جائے گا جس کو کسی زمانے میں کلمے ہی نے بنایا تھا۔ اتنا واضح انتباہ ہے، اتنی گہری اس میں حکمت ہے، اتنی قطعی حقیقت پیش کی گئی ہے جس کو دنیا میں کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ لیکن افسوس کہ ان تنبیہات پر کان نہیں دھرے گئے، دن بدن یہ لوگ ظلموں میں بڑھتے رہے، اور اب یہ وہی بلا ہے جو کلمے کے خلاف انہوں نے خود جس کا آغاز کیا، جو اب ان کو گھیرے میں لے چکی ہے۔ لا تہینہ مناس کا منظر ہے، بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں رہی، اور اخبارات جس طرح اس کا اقرار کر رہے ہیں، میں چند حوالے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پھر اسی ضمن میں میں نے یہ کہا کہ وہ لوگ جو وطن بنانے والے تھے، جو صف اول کے شہری تھے، ان کو اپنے ہی وطن میں بے وطن کر دیا گیا ہے۔ اگر یہ حالت تبدیل نہ ہوئی تو ناممکن ہے کہ یہ سزا اس قوم کو نہ ملے جو مظلوموں اور معصوموں کو سزا دے رہی ہے۔ ایک شخص کہہ دیتا ہے کہ میں خدا کی طرف سے ہوں، مجھے اللہ نے نبی بنا کے بھیجا ہے، وہ جانتا ہے یا خدا جانتا ہے؟ بندے کو کیا پتا کہ کیا واقعہ گزرا ہے؟ اس لیے اس موقع پر تقویٰ کا کیا تقاضا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ۔ عقل کیوں نہیں کرتے؟ اگر اس نے جھوٹ بولا ہے تو تم پر تو نہیں بولا، تم کہاں سے داروغہ بن گئے ہو؟ اگر تم نے تکذیبیں کی اور مخالفتیں کی اور شرارتیں کی اور مذاق اڑائے جس طرح تم کر رہے ہو، إِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُم، اگر وہ سچا نکلا تو پھر جو وعید وہ تمہیں دیتا ہے ان میں سے بعض تمہیں ضرور پہنچیں گے، پھر تمہیں کوئی چیز خدا اور اس کی پکڑ کے درمیان حائل ہو کر بچا نہیں سکتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ ناظرین، آج ہم شیخ محمد یونس صاحب ریٹائر مربی سلسلہ کے ساتھ پھر برلب دریا ہیں، ایک دفعہ سیر کی غرض سے آئے ہیں۔ سیر چونکہ ایک ہمارا آج کا کام ہے، تو قرآن شریف میں جو آتا ہے سیروا فی الارض، اس کی ذرا وضاحت چاہتا ہوں مربی صاحب سامعین کو و ناظرین کو بتائیں گے کہ سیر کے معنی کس کس جگہ فٹ ہوتے ہیں۔ جی شیخ صاحب۔ یہ ڈاکٹر صاحب، یہ آیت قرآن کریم میں جو ہے، ہم ناظرین ہمارے جو ہیں اور سامعین اور سننے والے، انہوں نے یہ بات نوٹ کی تھی کہ ہم اکثر جب بات کرتے ہیں تو اس کی بنیاد یا اس کا جو سرچشمہ ہے وہ قرآن سے ہم لیتے ہیں۔ جی، تو اسی کے پیش نظر آج بھی ہم ایک دریا جو رائن مائن دریا کہلاتا ہے،
ویز بادن کے ساتھ ہے جی وہ اس دریا پر آج پھر ان کی سیر و سیاحت کروانے آئے ہیں۔ تو قرآن کریم کا جو یہ ارشاد ہے سیرو فی الارض فکیف کان عاقبۃ المکذبین، ٹھیک کہ تم دنیا میں سیریں کرو، سیر کر کے دیکھو، جی فانظروا پھر تم دیکھو کیف کان عاقبۃ المکذبین، کہ جو نبیوں کو جھٹلانے والے لوگ ہیں ان کا کیا انجام ہوا یا ان کا کیا انجام ہو رہا ہے۔ تو سیرو کا لفظ جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے، سیر بھی عربی زبان کا لفظ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ چلو پھرو دنیا میں، اور خدا تعالیٰ کے جو نظارے ہیں دنیا انسان کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس دنیا میں نعمتیں ملی ہیں جی تم ان کو دیکھو، ان نعمتوں کو اس نظریے سے دیکھو جی کہ جس طرح ایک باغ کی آپ سیر کرتے ہیں جی تو کچھ اس میں سنترے مالٹوں کے درخت ہوں گے، کچھ کھجور کے درخت ہوں گے، کچھ امرود کے درخت ہوں گے، کچھ انار کے درخت ہوں گے۔ تو جس طرح ایک باغ میں مختلف قسم کے درختوں کی سیر کرنے کے نتیجے میں انسان اپنے آپ کو فریش محسوس کرتا ہے، وہ لذت محسوس کرتا ہے، اسی طرح جب آپ دنیا میں حکم ہے کہ پھرو اور سیریں کرو اور دیکھو کہ وہاں خدا تعالیٰ کے جو نبی آئے، ان کے آنے کے نتیجے میں جن لوگوں نے نبی کو مان لیا ان کے ساتھ خدا تعالیٰ کی وہ نعمتیں اور وہ کامیابیاں جو ہیں اور ان کی خدا کا سلوک اور خدا کا ان کے ساتھ نصرت و فتوحات کا سلوک جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ جو خدا تعالیٰ کی طرف سے امام الزمان آیا تھا، امام مہدی علیہ السلام آئے تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عاجز غلام ہونے کی حیثیت میں وہ آئے، لیکن انہوں نے کوئی نئی شریعت نہیں لائے تھے، وہ انہوں نے بتایا کہ میں کوئی نئی شریعت نہیں لایا، جس طرح جو پہلے مسیح گزر چکا ہے وہ بھی ایک نئی شریعت نہیں لائے تھے، وہ موسوی شریعت کا آگے دنیا میں اس کی اشاعت کے لیے آئے تھے، اس کی تکمیل کے لیے آئے تھے۔ تو مرزا صاحب نے، مرزا غلام قادیانی علیہ السلام نے 23 مارچ 1899 کو جب قادیان میں دعویٰ کیا تو انہوں نے اپنے دعوے میں یہی لکھا کہ ہمارے مذہب کا خلاصہ اور لب لباب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، جو ہم اس دنیا میں سے کوچ کرنے سے پہلے ہم عقیدہ رکھتے ہیں، وہ ہمارا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ اسی طرح 5 ارکان اسلام کو کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہم تسلیم کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم اپنے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء اور خیر المرسلین مانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کچھ لوگوں نے ہٹ دربی سے کام لیا اور ان کی نہ صرف یہ کہ مانا نہیں ہے بلکہ ان کی تکذیب اور استہزاء کیا۔ تو آج یہ جو موضوع ہم نے چھیڑا ہے کہ سیرو فی الارض فکیف کان عاقبۃ المکذبین، اس کو چھیڑنے کا مقصد یہ ہے کہ مسیح کا مطلب ہی وہی ہے جو سیرو کو ہے، جس طرح کہ تم دنیا میں چلو پھرو، دیکھو، سیریں کرو۔ اسی طرح مسیح کا لفظ جو ہے ساحہ یسیحو سے ہے کہ وہ سیاحت کرے گا، وہ جب آئے گا تو اس کے ماننے والے جو ہے وہ کثرت سے سفر کے ذریعے سے دین کی اشاعت کریں گے، وہ ان کو سفر پیش آئیں گے۔ تو اسی لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی خدا تعالیٰ کے حکم کے مطابق جو کیا نام ہے اس کا جگہ کا، ہوشیارپور کا سفر اختیار کیا، کبھی لدھیانہ کا سفر اختیار کیا، کبھی امرتسر کا سفر اختیار کیا، کبھی بٹالہ کا سفر اختیار کیا۔ تو حضور جو مختلف سفروں پر جاتے تھے اس کا مقصد بھی یہ تھا کہ دنیا کو دکھایا جائے کہ جہاں جہاں بھی وہ جاتے رہے وہ قرآن کریم کی اشاعت کے لیے جاتے رہے اور اسلام کی اشاعت کے لیے اور اسلام کی خدمت کو دنیا میں پھیلانے کے لیے گئے وہ۔ تو ہم اب دیکھتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ فانظروا، کہ تم دیکھو کیف کان عاقبۃ المکذبین، کہ دنیا میں جو ان کے تکذیب کرنے والے تھے، ان کا استہزاء کرنے والے تھے، ان کا ہنسی اور ٹھٹھا کرنے والے تھے، ان کا کیا انجام ہوا۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ جس طرح حضرت نوح علیہ السلام آئے تو ان کے بھی مکذبین تھے، ٹھٹھا کرنے والے تھے، تو ان کا انجام کیا ہوا؟ وہ غرق ہو گئے تھے، وہ غرق ہو گئے۔ اور نوح علیہ السلام کو
ان کا بیٹا بھی اسی سیلاب میں غرق ہو گیا، لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے وہاں سے ہجرت کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیاب و کامران کیا، اور ان کی شریعت کے مطابق لوگ ان کے جو پیچھے گئے وہ کامیاب و کامران ہوئے۔ اسی طرح مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو اب یہ 210 ملکوں میں اس وقت ان کا پیغام جو ہے وہ پہنچ چکا ہے، اور خدا تعالیٰ کی فضل سے ہر جگہ پر خدا تعالیٰ کی فضل سے وہاں پہ لنگر خانے ہیں، مساجد ہیں، اسکول انہوں نے تعمیر کیے ہیں، ہسپتال انہوں نے بنائے ہیں، اور پانی کے کنویں انسانوں کو جہاں پانی نہیں پہنچتا تھا ان کی خدمت کر کے ان کو پانی وہاں پہنچایا ہے۔ لنگر خانے کھول دیے، جا کے بھوکے انسان جو ہیں وہ کھانا کھول لیں، کھانا آرام سے اور اپنی بھوک اور پیاس دور کریں۔ تو ہم نے پاکستان کا خاص طور پر اب جب ہجرت ہو گئی، ہندوستان پاکستان تقسیم ہو گئے، تو اس کے بعد پھر پاکستان میں حضرت مسلم موعود کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے جماعت کو ترقیات عطا فرمائی، اور روا شہر ایک نیا شہر آباد کر گیا۔ چناب دریا کے کنارے ایک مرد مجاہد رہتا ہے دریا کے کنارے روا میں، تو وہ دریا کے کنارے پر ایک نیا شہر آباد کر دیا۔ لیکن وہاں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس وقت بہت بڑا ایک نظام چل رہا ہے جماعت احمدیہ کا، جہاں پہ تاریخ جدید کے دفاتر ہیں، صدر انجمن احمدیہ کے دفاتر ہیں، 46-47 محلہ جات ہیں، ہر محلے میں 2-2 3-3 مساجد ہیں جہاں پر خدا تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے۔ لیکن جو 1974 میں پھر بھٹو نے یہ چاہا کہ میں ان کا خاتمہ کروں گا اور ان کو کشکول پکڑا دوں گا اور یہ بھوکے مریں گے، تو خدا تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ اس کو پھر ذلیل و خوار کیا، کیونکہ خدا نے الہام کے ذریعے سے آپ کو بتایا کہ انی مہین المن ارادہ حیانہ تک، کہ میں اس کی بےزتی کروں گا، اس کو تباہ و برباد کروں گا جو تیرے تباہ و برباد کرنے کے ارادے لے کر آئیں گے۔ تو بھٹو کا آپ نے دیکھ لیا کہ اس کو ایک جرنیل کے ذریعے سے پھانسی پر لٹکایا گیا، اور عوام الناس نے کہا مولویوں نے کہ بھئی اگر تم 52 اس کو پھانسی اس کی پر لٹکاؤ گے تو مرزا صاحب کا الہام سچا ہوگا۔ تو اس کی تو ربی صاحب پہلے سے خبر دے دی گئی تھی، ہاں جی، کہ وہ 52 سال کی عمر میں مرے گا، قلبن یموت علی قلبن، یہ الہام تھا کہ وہ 52 سال کی عمر نہیں پہنچے گا کہ اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس الہام کی سچائی کے نتیجے میں مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کے اس مکذب کو جو ہے اس کو پھانسی پر لٹکوایا گیا، اور وہ ایک قسم کی حرام موت مرا، اور یہ مکذبین کا انتظام ہوا۔ پھر اس کے بعد جنرل ضیاء الحق آیا، تو اس نے کہا کہ میں ان کو بھی اس سے بھی آگے پہنچاؤں گا، ان کو ناکام کروں گا، ان کی مسجدیں جلا دیں گے، ہم ان کو کشکول پکڑا کے تو خوار کریں گے، یہ ناسور ہے، کینسر ہے۔ اس نے یہ کہا کہ یہ احمدیت جو ہے یہ پاکستان میں مسلمانوں کے لیے کینسر کا کام دے رہا ہے، تو اس نے اس قسم کا استہزاء کیا۔ تو خدا تعالیٰ نے حضرت مرزا طاہر احمد صاحب کو یہ خوشخبری عطا فرمائی کہ جو تیرے قتل کرنے پر آئے گا، تجھے ناکام کرنے کے لیے آئے گا، اس کو خدا تعالیٰ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ تو خدا کے خلیفہ کو خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ہمارا خدا آئے گا تو وہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا اور ریزہ ریزہ کر دے گا، اور دنیا میں اس کا نشان مٹا دیا جائے گا۔ چنانچہ اس نے 84 میں جو آرڈیننس بنایا کہ اب ان کا بالکل خاتمہ کرنا ہے، مساجد ختم کرنی ہے، ان کے گھروں کو تباہ کرنا ہے، مرزیوں کو یہاں سے نکالنا ہے، تو خدا تعالیٰ نے ہمارے یہاں مینارے بنا دیے، ہمارے یہاں ہر شہر میں 10-10 20-20 مساجد بنا دی۔ ہر ملک اس وقت 84 کے بعد ہماری اس دنیا میں اشاعت قرآن کی جو ہے وہ سب سے زیادہ ہوئی ہے۔ ربی صاحب آج تو کافی سیر ہو گئی ہے، ہاں جی، میرا خیال ہے اگلا حصہ اس کا دوسرا کر لیں۔ جی ابھی سیر مکمل نہیں ہوئی ناظرین، ہاں جی، مزید ایمان افروز واقعات ان کو مزید آپ کو ایمان افروز واقعات بتائے جائیں گے، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، ہم آپ کو اسی طرح سیر کراتے رہیں گے۔ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔